حاضرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ملک صاحب، آپ نے جسٹس افتخار کی فراغت پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی تھی لیکن انہیں ہضم نہیں آئی۔ میں نے نہیں کہا، یہ بالکل غلط بات ہے، اور میں نے نہ ہی میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں۔ یہ سب اخبارات میں کیا، اخبارات میں تو تردید دیکھے کتنی میں تردید کروں، وہ تو میرے نام سے پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے، اور میں نے یہ پڑھا بھی نہیں، مجھے بعد میں کسی نے بتایا تھا۔ اور بالکل نہیں جی، میں تو جسٹس افتخار کی بطور وکیل اور ایون اٹارنی جنرل میں ان کی بے حد عزت کرتا ہوں، اور ان کی مجھے ذاتیات پہ اٹھنے والی اصل میں میرے لیے، میں تو اس طرح کا بندہ نہیں ہوں، اگر اللہ جانے میں نے نہیں کہا۔ صحیح۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت صدر مشرف کے جو دونوں عہدے ہیں ان کی آئینی و قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس وقت تو وہ دونوں عہدے رکھ سکتے ہیں جب تک چاہیں؟ جب تک نہیں چاہیں، وہ جب تک ان کی دوبارہ اوتھ نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت وہ پریزیڈنٹ ہیں پہلی ٹرم کے، اور وہ ہی کنٹینیو کر رہی ہے کیونکہ ان کا سکسیسر نہیں آیا۔ کب ختم ہو رہی ہے؟ ختم تو ہو گئی ابھی؟ نہیں، ختم ہو گئی ہے، مگر قائن میں یہ لکھا ہے آرٹیکل 44 میں کہ صدر کی میعاد مدت کی ختم بھی ہو جائے تو کیونکہ عہدہ خالی نہیں رکھا جا سکتا، تو جب تک نیا صدر اوتھ نہ لے پہلا صدر کنٹینیو کرتا ہے۔ اب یہ الیکٹ تو ہو گئے ہیں اللہ کی مہربانی سے دوسری دفعہ، مگر ان کو سپریم کورٹ نے ان کا رزلٹ نوٹیفائی نہیں ہونے دے رہے، مطلب ہونے دیا تھا اس وقت، اور اگر اس کو رزلٹ نوٹیفائی نہیں ہوگا تو وہ اوتھ نہیں لے سکتے، تو جب بھی وہ اوتھ لیتے ہیں اس سے پہلے وہ عہدہ چھوڑ دیں گے۔ یہ بتائیے کہ دوبارہ حلف اٹھانے کے لیے سپریم کورٹ کے ان ججوں سے فیصلہ لینا ضروری ہے جو پہلے پی سی او کے تحت حلف اٹھا چکے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھا کون سا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ صدر کی اہلیت کے حوالے سے صدر کی اہلیت کا فیصلہ جو ہے، آپ دیکھیں، جو آپ کو ایک چیز پتہ ہے، جو پہلے ججز کی آپ بات کرتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی کانسٹیٹیوشن پہ حلف نہیں لیا، پی سی او پہ حلف لیا ہوا تھا۔ جو پہلے سپریم کورٹ کے 9-10 ججز ہیں، انہوں نے ایون جسٹس افتخار نے بطور چیف جسٹس اوتھ لی تھی، مگر باقی تو پی سی او کی لی ہوئی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ تو ان میں ایک مرتبہ اس پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، 4 دفعہ شاید پی سی او آیا، پہلے دفعہ ضیاء الحق نے لگایا، پھر اور دوسری دفعہ انہوں نے لگایا، تیسری دفعہ تو کم از کم آیا، تو سارے ججز نے حلف لیا سوائے ان کے کہ جن کو نہیں نکالا گیا، جن کو خود نکالا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اچھی بات، میں اس پہ کوئی خوش نہیں ہوں، نہ ہی اچھی بات ہے آئین کو اور پی سی او کو یا ایمرجنسی لگانا، اور میں صدر صاحب خود کہتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں، میں اس لیے نہیں کہ ان کا میں اٹارنی جنرل ہوں، مگر انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ سب سے مشکل فیصلہ میری زندگی میں تھا، اور درست بات ہے۔ ان کے ایڈوائزر تو انہیں 2 مہینے سے کہہ رہے تھے، اور جب تک آپ بھی ان کے ایڈوائزر تھے، آپ کی کیا رائے تھی؟ نہیں، مجھے جب بھی وہ پوچھتے تھے میں ضرور کہتا تھا کہ جی ججز کا رویہ مناسب نہیں اور ججز کی طرح کا نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات، سلوشن آپ نے کیا پیش کیا؟ سلوشن میں نے کوئی سلوشن نہیں پیش کیا۔ سلوشن اس کا یہ تو آپ تو زیادہ جوڈیشری پہ زور دے رہے ہیں، ایمرجنسی کی اصل وجہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اس میں آپ کو ایک صدر صاحب نے خود اس پہ زور دیا، ان میں وہ جو انہوں نے نکات گنوائے ان میں سے 9 پوائنٹس کے حوالے سے نہیں، وہ 9 پوائنٹ نہیں، وہ ایک ہی پوائنٹ ہے، اس کے 9 حصے کر دیے گئے، اور جس نے لکھا ہے اس نے کر دیے۔ اگر مجھے دکھایا جاتا یا مجھے پڑھایا جاتا تو میں شاید اس کا ایک ہی نقطہ رکھتا۔ ہوا یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے سوات میں اور ادھر جو حالات ہوئے ہیں NWFP میں، تو فوج جو تھی وہ بھیج دی گئی تھی، مگر وہ فوج پروونشل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کارروائی نہیں کر سکتی تھی، اور کوئی آرٹیکل 245 کی نوٹیفیکیشن وہ نہیں کرتے تھے۔ ایمرجنسی میں جو اصل پاور ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل اسمبلی کی پاورز ہیں وہ بھی فیڈریشن کو منتقل ہو جاتی ہیں، اور وہ آگے گورنر کو لگا دیں یا کسی کو لگا دیں۔ ان چیزوں میں آپ دیکھیں، اور اس میں ایک جوڈیشری کی بات یہ تھی کہ اگر کچھ ججز سے ہمیں شکایت تھی، اور پریزیڈنٹ کا حق ہے کہ وہ ججز کے خلاف ریفرنس بھیجے، مگر اگر آپ اس اختیار کو اس سے چھین لیتے ہیں تو پھر وہ کیا کرے؟ نہیں ملک صاحب، یہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ وہ ریفرنس بھیجنے سے پہلے ہی میڈیا میں آ گیا، اور وہ ساری کیا ریفرنس جو ایسا اس میں کیا غلط بات کیا تھی؟ ریفرنس آپ بتائیں، مجھے بتائیں، یہ بات جو تھی ریفرنس، اس میں آپ ایک ہی نقطہ تھا بیسیکلی جس پہ ریفرنس کے تحت کام کرنے سے تو نہیں روکا جاتا نا؟ نہیں، تو اس وقت کا قانون تھا، وہ روک دیا گیا،
اور وہ کام صدر تو نہیں روک سکتا تھا, اسے کمپلسری لیو پہ بھیج سکتا. اور پتہ ہے وہ قانون کس نے بنایا تھا؟ جسٹس کارنیلیس نے بنایا تھا, جن کا اتنا بڑا نام ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جس جج کے خلاف ریفرنس ہو اس کو چھٹی پہ بھیج دینا چاہیے. اچھا نہیں لگتا. دیکھیں نا, ایک میرے پاس ایک کیس ہے, میں جج ہوں, تو میں وہ کیس اس کا میں نے فیصلہ کرنا, میں بھی اسی طرح کا کیس میرے خلاف کسی اور جگہ پہ ہے, تو وہ اس جوڈیشری میں کانفیڈنس نہیں رہے گا اگر اس طرح. یہ بتائیے گا, صدر مشرف اگر وردی اتار دیتے ہیں, آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ ایمرجنسی خود بخود ختم ہو جائے گی؟ چونکہ آرمی چیف نے پہلے تو یہ تھا کہ یہ جو ایمرجنسی تھی وہ آرمی چیف ہی ختم کر سکتا تھا. وہ آرمی چیف پرویز مشرف ہوں یا کوئی اور ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات تو عہدے کی ہے. پریزیڈنٹ آج کون ہے, کل کون ہے, پاور تو چیف آف آرمی اسٹاف کی ہے. اب انہوں نے یہ پارٹ ڈیلیگیٹ بھی کر دی ہے اس کو, صدر کو انہوں نے کہا, صدر کو انہوں نے کر دی ہے. انہوں نے کہا وہ اٹھا لے گا, تو اس لیے وہ پاور تو جنرل پرویز مشرف کے پاس رہے گی. لیکن جو صدر ہے وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے فوج کا, اور آرمی چیف نے پہلے ایمرجنسی خود لگا کے پھر اس کا اختیار صدر کو دیا. کیا یہ صدر کا جو عہدہ ہے اس کی تصدیق نہیں؟ کوئی تصدیق نہیں ہے. اس لیے تصدیق نہیں ہے کہ پچھلے دفعہ بھی سپریم کورٹ اس کو اپروو کر بیٹھی ہے, اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جنرل رفیق تارڑ, جسٹس رفیق تارڑ جو ہیں صدر تھے اور رہیں گے, اور وہ جو پرویز مشرف صاحب کی جو ایڈوائز ہوگی اس پہ ایکٹ کریں گے. یہ کوئی نہیں, یہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں, اس میں تصدیق کی کیا بات ہے. اچھا ملک صاحب, بنیادی طور پہ آپ بھی وکیل ہیں اور آپ کے بیٹی بھائی جو ہیں اس وقت سخت مشکل میں ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں, یہ وکلا اور سول سوسائٹی کا حق نہیں ہے احتجاج کرنا؟ نہیں, احتجاج کرنا بالکل ان کا حق ہے, دیا جانا چاہیے. بالکل دیا جانا چاہیے. اور پکڑ دکڑ جو ہے وہ بھی اس طرح ہر ایک کو پکڑ لینا وہ بھی غلط ہے. اور میں نے آگے بھی صرف پکڑا نہیں ہے ملک صاحب, ملتان کی مثال سامنے ہے, میرے لاہور ہائی کورٹ کی مثال سامنے ہے. پولیس اندر گھس گئی, وہاں گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں, بختر بند گاڑی. سر جی میں تو ویسے وہ تو میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس کو اپنی سینکٹیٹی مینٹین کرنی چاہیے. ہائی کورٹ میں پولیس آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ چیف جسٹس سے اجازت نہ لے, اور بختر بند گاڑیاں جو ہیں وہ بالکل نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں, اگر کسی وکیل نے لا وائلیٹ کیا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیونکہ وکیل ہوں مجھے گرفتار نہ کیا جائے. وہ بات بالکل صحیح ہے, مگر یہ کہ جو بیٹھا ہے اس کو بھی پکڑ لو, جس نے کالا کوٹ, جو چائے پی رہا ہے یہ نامناسب چیز ہے. میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا, اور میں آلریڈی اس پہ اپنی رائے دے بھی بیٹھا ہوں. میں بالکل دے بیٹھا ہوں, اور میرے نزدیک سوائے ان لائرز کے جنہوں نے کوئی بہت ہی جرم کیا ہو یا جن سے امن و امہ کا خطرہ ہو, اس کے علاوہ باقی سب کو چھوڑ دینا چاہیے. سپریم کورٹ میں صدر کی اہلیت کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے, اور آئندہ چند دنوں میں کیس لگنا ہے. تو اس میں آپ کے جو مخالف وکیل ہیں اعتزاز حسن, وہ تو جیل میں ہیں, تو کیا اس کے لیے آپ انہیں رہا کریں گے؟ نہیں دیکھیں, مجھے ان کو رہا کرنے کی تو بات میرے بس میں نہیں, اور یہ جو حکومت کے بس میں ہے. مگر ایک میں آپ کو چیز, مطلب مخالف وکیل نہیں آئے گا تو انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ ان میں ایک وکیل نہیں ہے میرے بھائی, اس میں 4 وکیل ہیں. پینل کی سربراہی؟ ہاں, نہیں سربراہ کا کیا مطلب ہے, اگر میں نہیں جاتا میرے ڈپٹی پیش ہونے پڑنا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اعتزاز حسن صاحب نہیں ہیں تو اس کے بعد یہ احمد اویس صاحب ہیں, وہ بھی باہر ہیں. دوسرے یہ کیا اشتر صاف علی ہے, حامد خان ہی پکڑے ہوئے. پہلے تو آپ کو دیکھیں اس کیس میں اعتزاز صاحب جو آئے ہیں وہی کس طرح, وہی اس کا میرا مطلب یہ ہے کہ اوریجنل کاؤنسل تو ان کے حامد خان ہیں, حامد خان ان کے اوریجنل کاؤنسل ہیں. اور اگر میں آپ کو میں ایک بات کہہ دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر حامد خان صاحب اگر آنا چاہیں, آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہہ رہا ہوں, اگر انہوں نے اپنے کیس کے لیے پیش ہونا ہے اور اگر ان کو کوئی روک رہا ہے وہ میرے نوٹس میں لائیں, یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ ان کو عدالت تک میں بالکل پوری مکمل پروٹوکول کے ساتھ ان کو پہنچاؤں. ٹھیک ہے, تو اس چیزوں میں تو بلیو ہی نہیں کرتا. تو دوسرا یہ ہے, دیکھیے ایشو یہ ہے کہ اگر لائرز کو ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم عدالت میں پیش نہیں ہوں گے, نہ ہوں گے تو کیا ہوگا, ان کا کیا جانا ہے. نہیں پیش ہونے تو دیا جائے نا, مطلب نہیں ہونا جانا کیوں نہیں ہوتے. اب کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں لوگ پیش ہونے شروع ہو گئے ہیں, ہائی کورٹ میں ہو گئے ہیں, اور جن لوگوں کے کیس خارج کیے ہو رہے ہیں جن نہ جانے سے, سندھ میں مجھے پتہ ہے کافی کیس خارج ہوئے ہیں, تو ان کا کیا قصور ہے جو بندے. اور دوسرا یہ ہے سر, ایجیٹیشن کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مال روڈ بلاک کر دیں
یہ ایجیٹیشن جو ہے اپنے بار پریمسز میں، ہائی کورٹ پریمسز میں آپ جلسے کر سکتے ہیں، ریزولوشنز پاس. مجھے ایک چیز بتائیے، پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا لائر کون ہوا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، مانیں گے نا آپ؟ جی ہاں بالکل. اور سب سے بڑا مقدمہ کون سا لڑا گیا؟ پاکستان کی کریشن. کتنی انہوں نے جلوس نکالے تھے اس زمانے میں وکیلوں نے، کتنی بار وکیلوں نے نہیں نکالا لیکن سول سوسائٹی کی اس وقت. میں آپ میرے سے وکیلوں بار کو کتنی دفعہ قائد اعظم نے استعمال کیا تھا، کتنی ریزولوشنز پاس ہوئی تھی، کتنے بار انہوں نے ایڈریس کیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، وہ کہتے تھے یہ پروفیشنل باڈیز ہیں، یہ اپنے پروفیشن. دیکھیں لیکن سول سوسائٹی تو باہر نکلی اور احتجاج بھی ہوا. مجھے تو ایک لفظ آج نیا ہی شروع ہو گیا، سول سوسائٹی. واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ سول سوسائٹی مین میرے جیسے عام لوگ آپ جو کریں، ہیں، عام آپ شہری کو جو کون ہیں. روکتا ہے؟ آپ کریں، اپنا خط لکھیں، لیٹر ٹو دی ایڈیٹر لکھیں، آپ اپنا ٹیلی ویژن پہ جائیں، آپ ٹی وی پہ جا کے ان کو اپنا ویو پوائنٹ دیں. آپ اس کو اور جو اگر جس جگہ پہ 144 نہیں امپوز، ادھر جلسے کریں، جلوس کریں. میں تو آپ کو خود کہا کہ میں اس چیز کا حامی ہوں، مگر میں وکلا کی بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک وقت تھا جب ایسی ایکٹیویٹیز اس لیے جسٹیفائڈ تھیں کہ اس زمانے میں مارشل لاء کے اور کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، نہ اسمبلیز تھیں، نہ پروونشل اسمبلیز تھیں، نہ یہ تو بار جو ہے وہ پلیٹ فارم یوز کیا گیا. مگر آج تو پروونشل اسمبلیز تھیں، نیشنل اسمبلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا ہے، اس کو آپ انڈن تو نہیں کر سکتے. مگر یہ ہے کہ اب موقع ہے سول سوسائٹی کو کہ اپنے جو افیئرز ہیں اس کو بالکل ٹھیک کرے. اس لیے کہ الیکشن تو سول سوسائٹی نے ووٹ دینا ہے نا، تو ان کو آپ انہیں موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور جو آپ کا جن لوگوں کا مینیفیسٹو آپ پسند کرتے ہیں ان کو ووٹ دیں. اور اگر الیکشن میں حصہ لے کے اپنے مطلب کی گورنمنٹ لے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ ملک صاحب، نواز شریف کی واپسی اور لاپتہ افراد کے کیس سمیت کئی اہم مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت سے، ان کا اب کیا بنے گا؟ اور کئی ایسے مقدمات تھے جن کے تفصیلی فیصلے نہیں جاری ہوئے تھے، کیا اس کے لیے ریٹائرڈ ججوں سے نہیں جی، رابطہ ہو ریٹائرڈ جائے گا؟ ججوں کو کوئی اختیار نہیں. جس دن ریٹائر ہو جاتا ہے وہ دستخط بھی نہیں کر سکتا تو تفصیلی کسی فیصلے. وہ بس یہ ان کا کوتاہی ہے، کیوں نہیں دیے؟ آپ ججز سے پوچھیں نا، جو چیف جسٹس کا فیصلہ کیوں نہیں آیا 20 جولائی سے لے کے 3 نومبر تک، 4 مہینے آلموسٹ بنتے ہیں، کیوں رکھے ہوئے تھے؟ اور جو فیصلے ہیں وہ کیوں رکھے ہوئے تھے؟ اب ان کا کیا ہوگا؟ اب وہ دوبارہ کیس اگر ضرورت پڑے تو لاء یہ ہے کہ وہ کیسز ری ہیئر ہوتے ہیں. ری اوپن. مگر اب چیف جسٹس کا کیس ری اوپن کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ہے ہی نہیں آفس میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا نواز شریف کا کیس، یہ سنا جائے گا، اپنے اس کے میرٹس پہ فیصلہ ہوگا. حکومت کی اس میں یہ پوزیشن ہے کہ جی نواز شریف آئے تھے اور اپنی مرضی سے اس لیے واپس گئے کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ اس میں آپ کو گرفتار کر کے نیب کیسز میں تو اٹک جیل بھیجا جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ واپس سعودیہ بھیج دیں. تو وہ یہ کہتے ہیں اب اس کی سچ ہے جھوٹ ہے مجھے نہیں اس کا علم. میری جو انسٹرکشنز ہیں جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے. اب یہ تو کام عدالت کا ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ کس کا. کیا اس کے لیے عدالت اس سے طلب بھی کر سکتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے وہ طلب کی بات یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا کہ مجھے باہر بھیجیں، زبردستی بھیجیں. اچھا، وہ اگر انہوں نے نہ تو کوئی ایفیڈیوٹ دیا، اپنا ایفیڈیوٹ بھی ارشد خواجہ آصف نے دیا ہے یا حمدہ نے، ان کو کیا اختیار ہے؟ وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے عدالت میں وہاں ریکویسٹ کی ہے کہ جی میں نے بیان دینا ہے آ کے. یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کام عدالت کا ہے. اگر عدالت کہتی ہے کہ جی ان کو بلایا جائے تو شاید حکومت بلا سکے. چوتھی مگر سب سے جو مشکل یہ ہے کہ سعودی عربیہ تو کسی آرڈر سے باؤنڈ نہیں ہے جو پاکستان سپریم کورٹ کہتا ہے. لیکن نواز شریف کو تو پیش ہونے کا حکم دیا جا سکتا ہے. نہیں، نواز شریف کو حکم دیا جا سکتا ہے مگر وہ آنر کریں گے؟ نواز شریف جو ہیں سعودیہ آپ نہیں کریں گے تو عوام احتساب کرے گی ان کا. کن کا؟ ادھر کا؟ ہاں، نواز شریف کا احتساب عوام کرے گی پھر. نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ ڈیپینڈ تو یہ کرنا ہے وہ انہیں آنے دے گی. اچھا ملک صاحب، یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ناظرین بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس کے بعد ہم ملک صاحب سے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھیں گے. تو یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک.